اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح ابن مریم الا رسول، مگر ایک رسول، قد خلت، یقیناً گزر چکے، من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی رسول، و امہ، اور ان کی ماں صدیقہ، ایک راست باز خاتون تھی، کانا، وہ دونوں تھے، یأکلانی، وہ دونوں کھاتے تھے، الطعام، کھانا، انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، نبین لہم، ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے، الآیاتی، نشانیاں، ثم انظر، پھر دیکھیے، انا، کدھر سے، یؤفکون، وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ ان سے پچھلی آیات میں ہم نے وہ غلط عقائد پڑھے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے مختلف گروہ رکھتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں یا خدائی کا کوئی حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے غلط عقائد کا تذکرہ کیا اور ان غلط عقائد رکھنے والوں پر کفر کا فتویٰ لگایا، جنت کو حرام بتایا، اور یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح اور درست عقیدہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حیثیت اور اصل مقام کیا ہے۔ اور یہاں یہ جو آیت آئی کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح ابن مریم کچھ نہیں مگر یہ کہ وہ رسول ہیں، اور قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ اور بالکل ایگزیکٹلی یہی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی محض اللہ کے رسول تھے۔ اور بے شک کہ رسالت اور نبوت انسانوں میں سب سے اونچا اور بلند مقام ہے، یہ بڑا عظیم مرتبہ ہے، لیکن بہرحال ہیں تو اللہ کے بندے، ہیں تو اللہ ہی کی مخلوق۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو رسول سے پہلے وہ کیا ہیں؟ محض اللہ کے بندے، اور اس کے بعد بندوں میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسی طرح اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید میں دلائل دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا ہیں، نہ خدائی کا کوئی حصہ ہی ہے۔ اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ان کے الہ ہونے کی دلیل ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام تو ان سے بڑھ کر اس بات کے حقدار ہوتے کہ انہیں الہ بنایا جاتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو صرف باپ نہیں تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کا معجزہ ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی تخلیق اور معجزہ ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ ایک ہستی اپنی ذات میں یا تو وہ رب ہوگی یا رب کا رسول ہوگی، بیک وقت ایک ذات رب بھی ہو رسول بھی ہو، یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح بیک وقت ایک فرد انسان بھی ہو اور خدا بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری غلط باتیں ہیں، غلط عقائد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں جو دلائل دے رہے ہیں کہ قد خلت من قبلہ الرسل، کہ ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے، یعنی ان جیسے کئی رسول ان سے پہلے آئے، فرض نبھایا، اپنی طبعی عمر پوری کی، رخصت ہو گئے، انہیں تو عیسائیوں نے خدا نہیں کہا۔ جس طرح دوسرے انبیاء دنیا میں آئے، کچھ دن رہ کر چل بسے، انہیں دوام اور بقا حاصل نہیں تھا، کوئی ہمیشگی کی زندگی انہیں حاصل نہیں تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کوئی دوام اور بقا حاصل نہیں۔ جس طرح باقی پیغمبر اللہ کے بندے تھے، اسی طرح یہ بھی اللہ کے بندے تھے، دعوت میں، ابدیت میں، بشریت میں، کردار میں، ہر اعتبار سے ہمیں یہ سارے انبیاء مشترک نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے مشابہ نظر آتے ہیں۔ پہلے بھی نبیوں کو معجزات ملے،
انہیں بھی معجزات ملے، اور ان انبیاء کے گروہ میں سے ایک نبی کو اٹھا کر خدائی میں شریک کر دینا، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اور وہ انسان جو مختصر سی زندگی لے کر دنیا میں آیا اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک محدود وقت دنیا میں گزار کر یہاں سے جانے پر مجبور ہے، کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو ایک ابدی ذات کا نام ہے جسے کبھی فنا نہیں ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ سورہ قصص کی 88 نمبر کی آیت ہے کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، یعنی رب کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ تو بقا اور دوام محض اللہ کی صفت ہے جو صرف اسی کے ساتھ خاص ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تو قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے، بلکہ انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی ہیں، اور ہزاروں انبیاء ان سے پہلے گزر چکے۔ تو یہ تو بہت بعد میں آنے والے نبی یہ کس طرح سے خدا ہو سکتے ہیں یا خدائی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ دلائل دے رہے ہیں کہ وہ امہ، یعنی حضرت عیسیٰ کی والدہ بھی ہیں، اور جس طرح سے بچے ماں کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح سے پیدا ہوئے۔ جس طرح سے ولادت کے وقت عام عورتوں کو درد ذہ ہوتی ہے، اس طرح سے انہیں بھی ہوئی۔ اور اللہ کی تو یہ صفت ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ اور یہاں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کا تذکرہ کیا، تو حضرت مریم انسان تھیں، اور جب حضرت مریم انسان تھیں تو انسان کا بچہ کیا ہوگا؟ انسان۔ اور یہ مثال کے طور پر بات کر رہی ہوں کہ بکری کا بچہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ بکری ہوگی نا، یا بکرا ہوگا، اسی جنس کی چیز ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بکری نے کبھی کوئی بچہ جنم دیا ہو اور وہ انسان ہو، یا انسان نے کوئی بچہ جنم دیا ہو اور وہ تو بکری ہو۔ تو حضرت مریم علیہ السلام انسان تھی تو ان کی اولاد بھی انسان ہی ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کا یہاں اللہ تعالیٰ درجہ بتا رہے ہیں کہ وہ امہ صدیقہ، کہ بلا شبہ حضرت مریم علیہ السلام انسان تھیں، لیکن انسانوں میں وہ بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھیں۔ اور وہ مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ وہ صدیقہ تھیں، وہ راز باز خاتون تھیں، وہ ایک سچی خاتون تھیں۔ اور صدیق ہونا یا صدیقہ ہونا نبوت کے بعد دوسرا درجہ ہے، یعنی انسانوں میں سب سے اونچے لیول کا درجہ کیا ہے؟ نبی ہونا یا رسول ہونا، اور اس کے بعد صدیق ہونا یا صدیقہ ہونا۔ اسی اعتبار سے تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اور مقام امت میں سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ صدیق تھے، نہایت سچے۔ جیسے ہی ان کے سامنے حق پیش ہوا، بغیر کسی پس و پیش کے انہوں نے حق کو قبول کر لیا۔ جب ان کے سامنے یہ بات مذاقاً، تنزیہ اور جھٹلانے کے انداز میں کہی گئی کہ آپ کے نبی تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت الحرام سے بیت المقدس ہو کر آئے ہیں اور ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق بلا تردد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو بالکل سچ فرمائی ہے۔ ایسے ہوتے ہیں صدیق کہ ان کے سامنے حق پیش کیا جائے تو وہ اسے فوراً قبول کر لیں، وہ سچائی کی تصدیق کریں، سچائی کا اظہار کریں، سچائی کا کھل کے ساتھ دیں، سچائی کے لیے کھڑے ہوں، سچائی کے لیے جان مال وقت اور صلاحیتیں لگانے والے ہوں۔ اور صدیق تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں آتا ہے نا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا بس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین۔ اور کیسے اچھے ساتھی ہیں جن کی رفاقت کسی کو میسر آ جائے۔ اللہ ہمیں ان کا رفیق بنا دے، اللہ ہمیں ان کے پیچھے چلنے والا بنا دے، ہمیں بھی حق بات کی تصدیق کرنے والا، حق کے لیے بولنے والا، حق کے لیے کھڑا ہونے والا، حق کے لیے قربانی دینے والا بنا دے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام صدیقہ تھیں، یعنی نہایت سچی، اللہ اور اس کے رسولوں کی بہت تصدیق کرنے والی تھیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبیہ نہیں کہا،
وہ نبی نہیں تھیں بلکہ انہیں صدیقہ کہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لقب بھی صدیقہ تھا، باپ بھی صدیق، بیٹی بھی صدیقہ۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال بیان کیجئے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ محض ایک نبی کی ماں تھی، وہ خود بھی رب کی باتوں کی تصدیق کرنے والی، رب کے کلام کی تصدیق کرنے والی، اور صرف تصدیق ہی کرنے والی نہیں بلکہ وہ کانت من القانتین، وہ جھک جانے والوں میں سے بھی تھیں، وہ فرما برداروں میں سے تھیں، یعنی اطاعت کرنے والوں میں سے تھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی فضیلت بتائی بخاری کی اس حدیث میں کہ مردوں میں تو بہت سے کامل پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی، اور عائشہ اس کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت بقیہ تمام کھانوں پر۔ یہ بخاری کی 3769 نمبر کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہ ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ ہم بہت محبتوں سے، عقیدتوں سے اپنی بیٹیوں کا نام مریم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو حضرت مریم علیہ السلام کی طرح اپنی حیا کی حفاظت کرنے والا اور رب کی باتوں کی تصدیق کرنے والا اور رب کا فرما بردار بنا دے۔ اور یہ بات بھی ہمارے علم میں ہو کہ انبیاء ہمیشہ سے مرد ہی رہے، کوئی خاتون کبھی نبی نہ ہوئی، کیونکہ نبوت محض ایک فضیلت اور مقام اور مرتبے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ نبی اپنی قوم کے نشانے پر ہوتا، تانے سنتا، تکلیفیں برداشت کرتا، محنتیں کرتا، لوگوں کو رب کا پیغام پہنچاتا، اس کے لیے سفر کرتا، اس کے لیے جہاد کرتا۔ اللہ نے اس بھاری ذمہ داری سے عورتوں کو سبق دوش رکھا، لیکن دوسری طرف یہ عورتوں ہی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ تمام انبیاء خواتین کے بطن سے ہی پیدا ہوئے، سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے کہ جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور قرآن میں یہ تذکرہ ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے کہ انبیاء ہمیشہ مرد ہی رہے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور یہ کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ سب مرد ہی تھے۔ پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے رسول مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ پھر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بندے ہونے کے لیے جو دلیل دی وہ کیا تھی؟ کانا یأکلان الطعام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اور یہ ایسی مثال ہے جو پڑھے لکھے کو بھی سمجھ میں آ جائے اور ان پڑھ کو بھی۔ اور یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ دونوں عام انسانوں جیسے تھے، ان میں وہ ساری بشری خصوصیات اور وہ ضروریات موجود تھیں جو باقی انسانوں میں ہوتی ہیں۔ اور خدا کا کلام دیکھیے کتنا بہترین، کتنا نفیس اور کتنا بلیغ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کھانا کھانے کا تذکرہ کیا ہے، حالانکہ کھانا کھانے کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ قضائے حاجت، مگر اللہ نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے، بس یہ کہہ دیا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو اس سے خود ہی سمجھ لیجئے کہ کھانا کھانے والے صرف کھانا ہی نہیں کھاتے بلکہ انہیں کھانا ڈائجسٹ کرنے کے بعد اسے اپنے جسم سے خارج کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور یہ کہ کھانا کھانے سے جتنی چیزوں کا انسان محتاج ہوتا ہے ان سب کے ہوتے ہوئے اسے خدا قرار دینا یا اس کی بیوی قرار دینا یا اس کا بیٹا قرار دینا بہت بڑی جہالت اور بہت بڑا ظلم ہے۔ جو خود محتاج ہو وہ دوسروں کی ضروریات کیسے پوری کرے گا؟ اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ کھانا کھائے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو جو شخص کھانے پینے کا محتاج ہو وہ کسان کا بھی محتاج، کسان زمین کا محتاج، زمین بارش کی محتاج، یعنی گویا وہ انسان جو کھانے پینے کا محتاج ہے وہ تقریباً دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے۔
زمین، ہوا، پانی، سورج، حیوانات، ان میں سے کسی سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ پھر کھانے کے پیڑ میں پہنچنے اور ہضم ہونے تک بالواسطہ یا بلا واسطہ کتنی چیزوں کی اسے ضرورت پڑتی ہے۔ پھر جو کھانے کے اثرات ہیں اور جو اس کے نتائج ہیں ان کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے۔ تو جو کھانے پینے سے بے نیاز نہ ہو، جو اپنی بقا کے لیے، اپنی زندگی کے لیے دنیا اور اس کی چیزوں کا محتاج ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر سارے سلسلے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یہ کھانے پینے ہی کے حوالے سے تو ہیں۔ کیوں ہم پڑھائیاں کرتے ہیں؟ کیوں بچے نوکریاں کرتے ہیں؟ کیوں ہمارے مرد کاروبار کرتے ہیں؟ کیوں ڈگریاں لیتے ہیں؟ کیوں محنتیں کرتے ہیں؟ یہ سارا چکر روزی روٹی کا ہی تو ہے۔ تو اتنی چھوٹی سی بات کہہ کے کانا یاکلان الطعام، گویا اللہ نے بہت بڑی بات کہہ دی اور بہت بڑی دلیل دے دی کہ جب کہ انہیں بھوک لگتی تھی اور پھر وہ کھانا کھاتے تھے تو گویا وہ محتاج تھے کھانے کے، اور خدا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ذات ہے۔ دنیا کی ہر چیز اپنی بقا کے لیے رب کی محتاج ہے اور رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر ہم قرآن میں یہ بھی دیکھتے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے خوشخبری اور بشارت لے کر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے ان کے سامنے بھنا ہوا بچڑا پیش کیا، اور جب دیکھا کہ وہ کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو حضرت ابراہیم فوراً جان گئے کیا کہ وہ انسان نہیں ہے۔ یعنی انسان تو کھانا کھاتا ہے اور جو کھانے سے بے نیاز ہے وہ انسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب وہ غار حرا میں جاتے تھے، قیام کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانے کے محتاج تھے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھی ہیں جب شیب ابی طالب میں ایک طویل عرصے کے لیے محصور ہوئے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو درختوں کے پتے تک کھانے کی نوبت آ جاتی۔ کیوں کھاتے درختوں کے پتے؟ اس کے بغیر ہی کیوں نہیں جی لیا انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ انسان تھے، انہیں زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت تھی۔ پھر اسی طرح لوقا میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کے شاگرد یہ سمجھے کہ وہ انسان نہیں، وہ کوئی روح ہے، اور ڈر گئے ان سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا ڈر دور کیا اور ان کے سامنے بھنی ہوئی مچھلی کا ایک قطلہ کھایا، گویا انہیں کھا کر بتایا کہ دیکھو میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ پھر یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح کھانا پینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہستی خدا نہیں ہے، اسی طرح کھانا نہ کھانا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مخلوق جو ہے جو کھانا نہیں کھاتی وہ بھی شاید خدائی میں شریک ہے۔ ہرگز نہیں۔ اس طرح تو سارے فرشتے خدا بن جائیں معاذ اللہ۔ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ اپنی زندگی کے لیے کھانے پینے کے نہیں مگر رب کے محتاج ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ وہ ہستیاں، وہ مخلوقات جو خود محتاج ہیں، وہ انسان جو خود محتاج ہے، بالکل اس کے بارے میں یہ ممکن ہے کہ دنیا کو اس کی ایسی ضرورت نہ ہو کہ اس کے بغیر دنیا کا کام نہ چلتا ہو۔ تو آپ دیکھ لیجئے کئی رسول آئے اور آخری نبی کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، رب کی دی ہوئی ذمہ داری کو نبھایا اور اپنے مقررہ وقت پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی اب 1400 سالوں سے رسولوں کے بغیر بھی رب دنیا کا نظام چلا رہا ہے، لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے، لوگوں کو راہ راست دکھا رہا ہے۔ تو وہ ذات جس کے بغیر دنیا کا نظام چل سکتا ہے، جس کی موجودگی کے بغیر، تعلیمات کے بغیر نہیں میں کہہ رہی، جن کی موجودگی کے بغیر دنیا کا نظام چل سکتا ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں تمام رسولوں کے بارے میں یہی دلیل دیتے ہیں کہ وہ تو کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ تو وہ شخص جو انسانی جسم رکھتا ہو، ان لمٹس کا پابند ہو جو انسانوں کے لیے ہوتی ہیں،
اس میں انسانوں جیسی خصوصیات ہوں، جو سوتا ہو، کھاتا ہو، جسے سردی بھی لگتی ہو، جو گرمی بھی محسوس کرتا ہو، جسے زوج کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہو، جو اولاد کی بھی چاہت رکھتا ہو، کیسے اس کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ خدا ہے یا خدائی میں شریک ہے؟ تو یہ سارے دلائل اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں انظر کیف نبین لہم الآیات۔ اور یہ انظر گویا اظہاری تعجب کے مفہوم میں ہے کہ دیکھو تو صحیح، کتنی صاف صاف اور کھلی کھلی نشانیاں ہم بتاتے ہیں، کتنے واضح دلائل دے رہے ہیں، ان کے باوجود وہ اپنے گروہی تعصب میں مبتلا ہیں اور اپنے غلط عقیدے سے چمٹے رہیں تو چمٹے رہیں، ورنہ ان کی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس کے بودے پن کو، جس کے نقص کو دو اور دو چار کی طرح اللہ نے واضح نہ کر دیا ہو۔ اور یہ لوگ دلیلیں سننے کے بعد جھک جانے کے بجائے، مان لینے کی بجائے پھر بھی بہکائے جا رہے ہیں۔ کیسے روشنی میں چلنے کی بجائے انہیں اندھیروں میں بھٹکنا اپنے لیے پسند ہے، اور کتنا حکمت کا نقطہ یہاں پوشیدہ ہے کہ یہ فکون، وہ بہکائے جا رہے ہیں، وہ الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ گویا انہیں براہ راست الزام نہیں دیا جا رہا کہ تم الٹے پھر رہے ہو، بلکہ انہیں سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ کوئی شیطان ہے، کوئی ان کا دشمن ایسا ہے جو انہیں راہ راست سے بھٹکا رہا ہے، تاکہ وہ سوچیں اور آنکھیں کھولیں اور اپنا طرز عمل درست کر لیں۔ اب اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 76۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا اس کی پرستش کرتے ہو، ما لا، جو نہیں، یملکو، اختیار رکھتا، لکم، تمہارے لیے، برن، کسی بھی نقصان کا، ولا نفعن، اور نہ ہی کسی نفع کا، واللہ، اور اللہ، هو السمیع العلیم، وہی خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید میں ایک اور دلیل دی ہے کہ وہ تو اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہود نے انہیں کیسی کیسی ایذائیں دیں، کتنے دکھ دیے، لیکن وہ از خود کچھ نہ کر سکے۔ وہ تو خود اپنے سے دشمنوں کے ظلم کو دفع کرنے کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہے کہ اللہ مجھ سے یہ مصیبت کا وقت ٹال دے۔ پھر دیکھیے یہود نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کو بھی لوگوں کی تہمت سے بچا نہ سکے۔ یہودی عمر بھر حضرت عیسیٰ کی زندگی کے در پہ رہے، حتیٰ کہ وقت کی حکومت سے ساز باز کر کے انہیں سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اپنی ہی مدافعت کر سکے، نہ یہودی کا کچھ بگاڑ سکے۔ یہ تو رب کی ذات تھی جس نے انہیں سولی پر چڑھنے سے بچا لیا اور آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس سمیع و علیم ہستی کو چھوڑ کر، اس قدرت والی ذات کو چھوڑ کر، پھر بھی حضرت عیسیٰ کو اپنا معبود بناؤ گے، تو اس سے بڑھ کر جہالت اور بے وقوفی کیا ہوگی؟ عبادت تو اس کی ہونی چاہیے جو اصل میں نفع و نقصان کا مالک ہو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ، کہہ دیجئے جنہیں تم اللہ کے سوا کچھ سمجھتے ہو، ذرا انہیں پکار کر دیکھو، وہ نہ تو تم سے کسی تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی بدلنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 106 میں کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریے جو آپ کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، اور پھر بھی اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً پھر آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور ہم تو قرآن شروع کرتے ہیں، پہلے صفحے پر ہم یہی پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی کے آگے سر کو جھکاتے ہیں، آپ ہی کے بندے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو مدد کے لیے کس کو پکارنا ہے؟ صرف اور صرف رب کو پکارنا ہے، نہ کسی فرشتے کو، نہ نبی کو، نہ کسی بزرگ، نہ پیر کو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، کوئی ماں کے رحم میں کسی نطفے میں جان ڈال رہا ہے، کوئی کسی کی روح قبض کر رہا ہے، کوئی فرشتہ بارش برسانے پر مامور ہے،
کوئی کسی کی حفاظت پر مامور ہے، لیکن اس کے باوجود ہم فرشتوں سے مدد نہیں مانگیں گے، ہم فرشتوں سے بارش نہیں مانگیں گے، زندگی نہیں مانگیں گے۔ فرشتے از خود یہ نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے، وہ تو یہ ساری ایکٹیویٹیز اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی اجازت اور سہولت سے کرتے ہیں۔ تو ہم نے مدد کے لیے پکارنا ہے تو رب کو پکارنا ہے کہ اللہ آپ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجئے، آپ ہماری ہدایت کے لیے کسی کو سبب بنا دیجئے، آپ حلال روزی کے لیے ہمارے لیے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے نقص کو، ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور کر دیجئے۔ اللہ ہمیں ہر نقصان اور ہر شر اور ہر فتنے سے بچا لیجئے، ہمیں نیکیوں کی توفیق بھی عطا کیجئے اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اور خیر عطا کیجئے۔ تو رب کو پکارے، رب سنتا ہے، نہ مسیح علیہ السلام سن سکتے ہیں اور نہ کوئی اور۔ رب ہمارے حالات کو جانتا ہے، مسیح علیہ السلام کو تو ہمارے حالات کی خبر بھی نہیں، نہ کسی اور پیغمبر کو، نہ کسی اور فوت شدہ کو، نہ ہمارے حالات کا علم ہے، نہ ہی وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں۔ اور انہیں پکارنا جو سن ہی نہیں سکتے، اور سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اس کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ کیوں نہ اس رب کو پکاریں جو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، وہ ہمارے حالات اور ہماری ضروریات سے بھی واقف ہے، اور اس نے تو میری اور آپ کی کئی ضرورتیں بن مانگے پوری کی ہیں، وہ تو ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ وہ لوگ کہ جو رب کو چھوڑ کر کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، خواہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، خواہ کسی اور بزرگ کو، خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ لوگ ایسی جگہ کال ملا رہے ہیں جہاں کوئی کال پہ رسپانس دینے والا بھی نہیں ہے، جواب دینے والا بھی نہیں ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ دعوت الحق، صرف اسی کو پکارنا برحق ہے، والذین یدعون من دونہ، اور جو اس کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کچھ بھی دعا قبول نہیں کرتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جو پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے، لیبلغ فاہ، کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، حالانکہ وہ ہرگز اس تک پہنچنے والا نہیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا پکارنا تو گمراہی میں ہے۔ یعنی جس طرح کوئی پانی کو پکارے کہ خود بخود میرے تک پہنچ جا، پانی خود بخود نہیں پہنچا کرتا، یا آپ جائیں گے اسے لیں گے یا کوئی لا کر آپ کو دے گا۔ جس طرح پانی نہ سن سکتا ہے نہ خود سے پہنچ سکتا ہے، اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے دعائیں مانگنا، کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، کسی اور کو عطا کرنے والا سمجھنا، یہ شرک بھی ہے اور اس سے حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے الہ کی ڈیفینیشن بھی بتا دی کہ الہ تو وہی ہو سکتا ہے جو نفع و نقصان پر ذاتی قدرت رکھتا ہو۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی انسان اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے مال و اسباب کی وجہ سے، اپنے اختیارات کی وجہ سے بعض اوقات کسی کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے، بعض اوقات کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، لیکن یہ نفع و نقصان اس کا ذاتی اختیار نہیں ہے۔ ممکن ہے آج جو پرائم منسٹر ہے، جو بہت سارے لوگوں کو نوکریاں دے رہا ہے یا نواز رہا ہے اور بہت سو کو سزائیں دے رہا ہے، جب وہ اس عہدے سے معزول ہو جائے تو کیا خبر وہ خود تختہ دار پہ پہنچ جائے، اسے خود جیل کی ہوا کھانی پڑے۔ تو آج جو نفع و نقصان پر بظاہر ہمیں قدرت حاصل رکھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ اختیار ان کا ذاتی نہیں ہے، یہ لوگوں کا، انسانوں کا، رب کا عطا کیا ہوا ہے، یہ عارضی ہے، یہ کسی بھی وقت چھن سکتا ہے۔ اور رب کا اختیار کسی کو نفع دینے کا یا نقصان سے بچانے کا یا نقصان میں مبتلا کرنے کا، یہ اس کا ذاتی اختیار ہے، یہ کسی کا عطا کردہ نہیں ہے۔ تو اللہ کو رب مانے اور اسی سے مانگے، وہی دے بھی سکتا ہے اور وہی لیتا بھی ہے۔ اب آیت نمبر 77 جو اس رکوع کی آخری آیت ہے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، غلو نہ کیا کرو، فی دینکم، تم سب اپنے دین میں، غیر الحق، نہ حق، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، اہواء، خواہشات کی، قوم، ایک ایسی قوم کی،
قد یقیناً ضلوا وہ بھٹک گئے من قبل اس سے پہلے واضلوا اور انہوں نے بھٹکا دیا کثیرا بہتوں کو وضلوا اور وہ بھٹک گئے عن سواء السبیل سیدھی راہ سے۔ یعنی اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے۔ سورہ مائدہ کی پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ بنی اسرائیل کتنے سرکش ہو گئے، انہوں نے کتنے ظلم و ستم کیے، انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول جو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دستور لے کر آئے تھے، ان لوگوں نے ان کی قدر کرنے کی بجائے، ان کی تعظیم کرنے کی بجائے، ان کا اتباع کرنے کی بجائے کذبوا انہیں بری طرح جھٹلایا، انہیں ٹھکرایا، انہیں رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے، نہ آپ کی بات کو مانیں گے، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ کئی انبیاء کو تو وہ قتل کرتے رہے۔ یعنی ایک طرف یہودیوں کا یہ طرز عمل تھا اپنے انبیاء کے ساتھ کہ جھٹلایا، نہ مانا، انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، حتیٰ کہ انہیں قتل تک کر دیا۔ دوسری طرف ہم نے عیسائیوں کا تذکرہ پڑھا کہ جنہوں نے اپنے نبی سے محبت کی، عشق کیا اور اتنی تعظیم کی، اتنی محبت کی کہ ان کا رتبہ نبوت سے بڑھا کر الہ تک پہنچا دیا۔ تو یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے طرز عمل کی بھی بری طرح مذمت کی، نصارہ کے عقائد پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا، اور اب یہاں اس آیت میں دونوں کو یکساں مخاطب کیا ہے۔ قل یا اہل الکتاب اے اہل کتاب حد سے تجاوز نہ کرو، نہ کسی کا درجہ بڑھاؤ نہ کسی کا درجہ گھٹاؤ۔ بڑھانے کو کیا کہتے ہیں؟ افراد، اور گھٹانے کو تفرید کہتے ہیں۔ افراد و تفرید دونوں ہی رویے جہالت کے ہیں، اور عرب کا یہ مشہور مقولہ ہے کہ الجاہل اما مفرط او مفرط، یعنی جاہل آدمی کبھی اعتدال اور میانہ روی پر نہیں رہتا، بلکہ یا افراد میں مبتلا ہوتا ہے یا تفرید میں۔ یعنی افراد ہے حد سے بڑھ جانا، اور تفرید ہے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا اور کمی کرنا۔ تو کسی کو جھٹلانا یا قتل کرنا یہ تفرید ہے، اور کسی کو نبوت سے بڑھا کر خدا کے درجے پر پہنچا دینا یہ افراد ہو گیا۔ اور عیسائیوں میں رہبانیت بھی تو غلو کا ہی نتیجہ تھی، یعنی انہوں نے اپنی حیثیت کو بھی نہیں پہچانا، اپنے منصب کو بھی نہیں پہچانا، اپنے انسانی حقوق کو بھی نہیں سمجھا، اس میں بھی کمی کی اور رہبانیت کی حد تک پہنچ گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ اور غلو یعنی حد سے بڑھ جانا یہ اعتقاد میں بھی ہوتا ہے اور عمل میں بھی۔ تو گویا اعتقاد کے اعتبار سے بھی وہ حدود جو اللہ نے مقرر کی ہیں، جس ہستی کا جو مقام ہے اس کو وہی مقام اور مرتبہ دینا، اور اس کی اتنی تعظیم کرنا اور اس کے متعلق صحیح رویہ اپنانا، یہ درست عقیدہ ہوگا۔ اور اس کو اس مقام سے اور مرتبے سے بڑھا دینا یا گھٹا دینا یہ غلو ہوگا۔ پھر اسی طرح عمل میں بھی غلو ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اس آیت کے آخر میں سمجھیں گے۔ تو بہرحال اہل کتاب اپنے دین کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کسی نے حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور نصارہ نے تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں اتنا غلو کیا کہ انہیں نبی سے معبود کے مقام پر لا کھڑا کیا، اور نصارہ کی اصل بیماری غلو ہے۔ اور غلو یعنی حد سے بڑھ جانا ہر دور میں شرک اور گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے۔ اور نصارہ نے صرف حضرت عیسیٰ کے معاملے میں غلو نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو اپنے احبار اور رہبان یعنی اپنے درویشوں کو اور علماء کو بھی رب کا درجہ دے رکھا تھا، یعنی وہ ان کی باتوں کو اس طرح مانتے تھے جس طرح رب کے احکامات کو مانا جاتا ہے۔ پھر یہود و نصارہ کا عقیدے میں غلو یہ بھی تھا، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، کیا کہتے ہیں یہودی عیسائی کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ گویا انہوں نے اپنے بارے میں بھی غلو سے کام لیا۔ پھر ان کے عقیدے کا ایک غلو یہ بھی تھا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ بس ان کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔
تو انہوں نے انبیاء کے معاملے میں بھی غلو کیا، انہوں نے اپنے علماء اور رہبان کے بارے میں بھی غلو کیا، انہوں نے اپنے بارے میں بھی غلو کیا اور اپنے انجام کے بارے میں بھی غلو کیا۔ اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ انسان کو جس کسی سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے تو اس کی شان میں بہت مبالغہ کرتا ہے، تو یہی وجہ ہے جب عقیدت اور محبت حد سے بڑھ جائے تو یہ معاملہ غلو تک پہنچتا ہے، اور غلو انسان کو شرک تک لے جاتا ہے۔ تو یہ تو اہل کتاب کے غلو کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ مسلمانوں میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو غلو کا شکار ہوئے، انہوں نے نبی کا رتبہ حد سے بڑھایا، آئمہ کا رتبہ نبی کے برابر کر دیا، اپنے بزرگوں کو معصوم سمجھا، حالانکہ پیغمبروں کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ پھر اسی طرح انہوں نے اپنے بزرگان دین کی رائے کو یا ان کے قول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی ترجیح دی۔ پھر بزرگوں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ سب سنتے ہیں اور جانتے ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ بگڑی بنا سکتے ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، وہ عطا کر سکتے ہیں، وہ غیب کا علم جانتے ہیں، انہیں سب معلوم ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر انہیں کوئی سمجھائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ ہم بلا شبہ اللہ کو معبود مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو اللہ کے برگزیدہ بندے مانتے ہیں، مگر ہم اولیاء کو نبی کا اور نبی کو رب کا مقام نہیں دیتے۔ صالحین کی، بزرگوں کی قبروں پر جانا، سفر کر کے، مشقت برداشت کر کر کے، وہاں جا کر نظر نیازیں پیش کرنا، وہاں جا کر دعائیں مانگنا، وہاں جا کر جھک جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اس بیماری میں جس میں آپ پھر زندہ نہ رہے، یعنی اپنے مرض الموت میں، بار بار یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ روایت بخاری میں درج ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، میں تم لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو بس پیروی کرتا ہوں اس بات کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ گویا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خزانوں کے مالک نہیں ہیں، نہ غیب کا علم رکھتے ہیں، نہ فرشتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھلا کون غیب کا علم جان سکتا ہے، یا رب کے خزانوں میں کوئی اتھارٹی رکھتا ہے، یا فرشتوں جیسی ہی صفات رکھتا ہے؟ امت میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسی ایسی نعتیں پڑھی ہیں جو شرکیہ الفاظ پر مشتمل ہیں۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت لکھنا اور نعت کہنا اور نعت کا سننا یہ بڑے شرف کی بات ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور بسا اوقات کئی گھنٹوں پر مشتمل آپ لیکچر سن لیں، اس سے شاید ہمارے ایمان میں ایسا اضافہ نہ ہو جو ایک خوبصورت الفاظ میں، محبت اور عقیدت میں ڈوبے ہوئے الفاظ سوز کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کوئی پڑھے تو اس سے جو دل پر اثر ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، یقیناً ایسی نعتیں لکھنا، پڑھنا، سننا اور سنانا سعادت ہے۔ لیکن ایسے الفاظ جیسے کوئی یہ کہے کہ شریعت کا ڈر ہے، نہیں تو یہ کہہ دوں خدا خود رسول خدا بن کے آیا، معاذ اللہ۔ یا کوئی یہ کہے کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں میں، کعبے کا بھی کعبہ پیارے نبی کا روزہ۔ ایسے الفاظ کہنا یہ شرکی الفاظ ہیں۔ ہمیں اپنی نعتوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، ان کا مقام اور مرتبہ، اس کا احساس اور ادراک کرنا ہے، ان سے محبت اور تعظیم کرنی ہے، لیکن نصارہ کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، غلو میں گہرے اترنے والے ہلاک ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ جہاں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں ان کا رتبہ اتنا بڑھا دیا کہ انہیں معاذ اللہ خدا یا خدا کا شریک قرار دیا، انہی کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے معاذ اللہ جھوٹا قرار دیا، ان سے توہین آمیز سلوک کیا، ان پر ان کی والدہ پر تہمت لگائی، ان کے قتل کے درپے ہوئے، انہیں اپنے تئیں سولی پر چڑھا دیا۔ یعنی کسی نے تو آپ کا مرتبہ بہت بڑھایا اور کسی نے بہت گھٹا دیا، بس یہی چیز تو غلو ہے۔ اور غلو دین میں دراصل کیا ہے؟ اعتدال کی راہ چھوڑ دینا، ایک بیلنس رویہ جو ہونا چاہیے، اس میانہ روی کو چھوڑ دینا،
یہ غلو ہے، اور اس غلو کی وجہ سے، یعنی اس بیلنسڈ رویے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے امت میں بہت سی خرابیاں آ گئیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بار بار تاکید کی کہ مجھے اس طرح نہ حد سے بڑھانا، جس طرح نصارہ نے مسیح ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا۔ میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور امت مسلمہ کی تو خصوصیت ہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امت کو امت وسط کہا ہے، معتدل امت، درمیانی امت۔ ہمارے دین میں، شریعت میں توازن ہے، افراط و تفریط نہیں ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہدایت کے دو ہی ذرائع ہیں، ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ۔ اور رجال اللہ میں پہلے انبیاء ہیں، جن میں خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، پھر ہمارے اسلاف ہیں، امت کے صلحاء ہیں، علماء ہیں۔ اب اس بارے میں دو طرح کے لوگ ہیں، کوئی تو کہتا ہے کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے اور ہمیں احادیث کی اور سنت کی ضرورت نہیں ہے، یا علماء کے بغیر، صلحاء کے بغیر ہم خود ڈائریکٹ کتاب سے سیکھ سکتے ہیں، یا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض قاصد سمجھ لیا۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی نبی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نبوت اور رسالت سے بڑھا دیا، کہا روضہ رسول تو خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اور پھر بزرگوں کے معاملے میں بھی انہوں نے ٹھوکریں کھائیں، اپنے بزرگوں کو عالم الغیب سمجھا، انہیں مشکل کشا سمجھ لیا، کہیں شخصیت پرستی ہے، کہیں پیر پرستی ہے، کہیں قبر پرستی ہے۔ تو اندھی محبت اور اندھی عقیدت منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ سے محبت، امت کے صلحاء سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح بزرگوں کا، اساتذہ کا، بڑوں کا احترام، یہ تو ایمان کی پہچان ہے۔ بس یہ احترام اور یہ محبت اور یہ عقیدت اس دائرے میں رہے جو دائرہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گرجا گھر اور اس میں رکھی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں ان تصویروں کو رکھ دیتے، اور یہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک سب سے برے ہوں گے۔ یہ بخاری کی روایت کا مفہوم ہے، یعنی اس نیک آدمی کی نیکی اپنی جگہ، وہ تو اپنے نیک انجام کو پہنچ گیا، لیکن اس کی قبروں پر مزار قائم کر دینا، ان کی بڑی بڑی تصویریں آویزاں کرنا اور ان سے دعائیں مانگنا، یہ انسان کو شرک کے گھڑے میں لا گراتا ہے۔ گویا دین کی بنیادوں میں ذرا ادھر یا ذرا ادھر ہونا بہت بڑی گمراہی میں انسان کو مبتلا کر سکتا ہے۔ دین نے جو لمٹس مقرر کی ہیں، ان لمٹس کو کراس کرنا جیسے جرم ہے، ویسے ہی ان لمٹس میں کمی کرنا بھی جرم ہے۔ جس طرح رسولوں کو اللہ کی مخصوص صفات کا حامل سمجھنا یا اس کے مساوی سمجھنا بہت بڑا اور ناقابل معافی گناہ ہے، اسی طرح رسولوں کی بات نہ ماننا یا معاذ اللہ ان کی توہین کرنا، یہ بھی عمر بھر کی نیکیوں کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو دین میں افراط و تفریط نہیں ہے، نہ شخصیت کے حوالے سے اور نہ ہی عبادت میں۔ عبادت میں غلو کیسے ہوتا ہے؟ اس کو اس حدیث سے سمجھیے، نسائی کی 3059 نمبر کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی رمی والی صبح، یعنی 10 ذی الحجہ کو، جب کہ آپ اپنی سواری پر سوار تھے، فرمایا میرے لیے کنکریاں چنو۔ تو میں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنی جو خزف کی کنکریوں جیسی تھیں، یعنی جیسے چنے یا مٹر کا دانہ ہوتا ہے اس کے برابر۔ جب میں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھی تو آپ نے فرمایا اس قسم کی کنکریوں سے رمی کرنی چاہیے۔ اور پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ دین میں غلو سے بچو، یعنی حد سے بڑھ جانے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کو دین میں غلو نے ہلاک کیا۔ اور واقعی یہ حج کے موقع پر جب جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ شیطان کے اوپر وہ اتنے غضبناک ہوتے ہیں کہ کبھی جوتا لے کر مارتے ہیں، کبھی بڑے بڑے پتھر لے کر مارتے ہیں، کبھی دور سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اٹھا کر کے مارتے ہیں۔ ہر معاملے میں طریقہ بھی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تعداد بھی، مقدار بھی، اور عبادت کا وقت بھی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور اس میں حد سے بڑھ جانا بھی غلو ہے اور اس میں کمی کرنا بھی غلو ہے۔
اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے وضو کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے اسے وضو کر کے دکھایا اور سارے اعضائے وضو کو 3 بار دھویا سوائے مسح کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس پر اضافہ کیا تو اس نے برا کام کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ یہ نسائی کی 140 نمبر کی حدیث ہے۔ یعنی وضو کرتے وقت بھی وہی طریقہ جو مسنون ہے، اور ڈھیروں پانی نہ بہایا جائے، اسراف سے کام نہ لیا جائے، اور کوئی سمجھے کہ 3 مرتبہ ضائع وضو دھونا ناکافی ہے، میں تو 5 مرتبہ دھوؤں گا، میں تو زیادہ طہارت کو پسند کرتا ہوں، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلو ہے، یہ زیادتی اور ظلم ہے۔ اسی طرح نجد والوں میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کا سر پریشان، یعنی بکھرے ہوئے بال تھے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آ گیا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل روزہ رکھے تو اور بات ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ پھر راوی فرماتے ہیں وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا اور یوں کہتا جاتا تھا خدا کی قسم نہ میں اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا، یعنی جنت۔ یہ بخاری کی 46 نمبر کی حدیث ہے۔ گویا عبادات میں نہ بڑھانا اور نہ گھٹانا، یہ ہمیں اپنی رب کی رضا اور اس کی جنت کو پہنچائے گا۔ نوافل ادا کیجئے جتنے مرضی، اس پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن فرائض وہی ہیں جو رب نے مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی صحیح ہے یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کر، روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ، نماز بھی پڑھ اور سو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ بس یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا، اور اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے معاملے میں بھی حد سے بڑھنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح بخاری کے اندر یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے، آپ کی نظر ایک رسی پر پڑی جو 2 ستونوں کے درمیان تنی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے باندھی ہے، جب وہ نماز میں کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو اس کا سہارا لے لیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ رسی نہیں ہونی چاہیے، اسے کھول ڈالو۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے جب تک دل لگے نماز پڑھے، تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ گویا دین میں شدت اور سختی نہیں اختیار کرنی۔ عبادت کے معاملے میں بھی وہی رویہ پسند ہے جو آسانی کے ساتھ ہو، سہولت کے ساتھ ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ پھر اسی طرح دین میں جو رب نے رخصتیں دی ہیں ان کو قبول نہ کرنا بھی غلو ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور لوگوں کو بھی اس کی اجازت دی، لیکن کچھ لوگوں کو اس کا نہ کرنا اچھا لگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد کے بعد فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اس کام سے پرہیز کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں؟ اللہ کی قسم میں اللہ کو ان سب سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح جس طرح کہ اگر کوئی سفر ہے اور مشکل سفر ہے تو اس میں روزہ نہ رکھنا اس کی اجازت ہے، رخصت ہے۔ تو حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے، آپ نے دیکھا ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے، آپ نے دریافت کیا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ایک روزہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ نہیں، جب ایک مشکل سفر ہے، محنت اور مشقت والا سفر ہے، تو اس میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ بے حال ہو جائیں، بدحال ہو جائیں اور دنیا آپ کی خدمت پر لگ جائے کیونکہ آپ ایک روزہ دار ہیں۔
نہیں، جب رب نے رخصت دی ہے تو اس رخصت کو قبول کیجئے، جب مسافرت ختم ہو جائے تو روزہ رکھ لیجئے۔ اسی طرح اپنے اوپر سختی کرنا یہ بھی غلو ہے۔ بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کو آپ نے کھڑے دیکھا، آپ نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے نظر مانی ہے کہ کھڑے ہی رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، نہ کسی چیز کے سائے میں بیٹھیں گے، نہ کسی سے بات کریں گے اور روزہ رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا ان سے کہو بات کریں، سائے کے نیچے بیٹھیں اور اپنا روزہ پورا کریں۔ یعنی ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے جیسے کوئی کہے کہ میں پیدل ہی حج کروں گا، یا میں سائے میں نہیں بیٹھوں گا، یا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور اس کو وہ عبادت سمجھے، اس کو تقویٰ سمجھے، پرہیزگاری سمجھے، تو دین ایسی سختی کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی اس کی سختی نہ چل سکے گی۔ بس اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو، اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ، اور صبح، دوپہر، شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ یہ بھی بخاری کی 39 نمبر کی حدیث ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین تو آسانیوں والا دین ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ دعا میں غلو کرتے ہیں، طہارت میں غلو کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سن لیجئے کہ آپ نے فرمایا میری امت میں ان قریب ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے۔ تو طہارت کے بارے میں بھی وہم ہی رہنا کہ نہیں میں تو ابھی پاک نہیں ہوئی اور ابھی صاف نہیں ہوئی، اور خوب پانی بہانا اور بہت زیادہ مرتبہ بہانا، اور دعا میں بھی حد سے تجاوز کرنا، یعنی اونچی اونچی آواز میں پکارنا، یا ایسی دعائیں مانگنا جو خلاف فطرت ہیں، یا دعا میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لینا، بہت زیادہ لفاظی سے کام لینا، تو یہ دعا میں غلو کرنا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ دعوت کے کام میں غلو کرتے ہیں، اور دعوت میں غلو کیا ہے کہ لوگوں سے بحث مباحثہ کرنا، ان سے جھگڑنے لگ جانا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ پروردگار کے راستے کی طرف بلائیے، اور ان سے احسن انداز سے بحث کیجیے۔ پھر یہ بھی دعوت میں غلو ہے کہ لوگوں کو رب کی رحمت سے مایوس کر دینا، جس طرح اس 99 آدمیوں کے قاتل نے جب ایک پادری کے پاس گیا اور پوچھا کہ میرے لیے معافی کا کوئی رستہ ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، اس نے اس کو مایوس کیا۔ تو ایسے کسی گناہگار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا، یا اسلام کی طرف بلاتے ہوئے کم اہم چیز پر زیادہ زور دینا اور اہم چیزوں کو نظر انداز کر دینا، یہ بھی دعوت میں غلو ہے۔ جس چیز کا دین میں جو مقام ہے اس کو اسی مقام پر اتنی ہی حیثیت دینا اور اتنی اہمیت دینا، اس پر اتنا ہی زور دینا، یہ میانہ روی کا تقاضا ہے۔ پھر کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنے بھائی سے کہے اے کافر، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور اس کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جس کو اس نے کافر کہا اگر وہ ایسا ہی ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ لفظ خود اسی پر لوٹ آتا ہے۔ یہ مسلم کی 61 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختی اور پریشانی میں نہ ڈالنا، ان کو خوشخبری دینا، دین سے نفرت نہ دلانا، اور دونوں مل جل کر کام کرنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے، آسانیوں والا، خوشخبریوں والا، سہولتوں والا دین ہے۔ پھر غلو کا ایک انداز یہ بھی ہے قرآن کو ایسے لہک لہک کر پڑھنا جیسے گانے گائے جاتے ہیں، یا جس طرح قرآن کا اتنا احترام کہ اس کو الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں جہاں نہ ہاتھ پہنچ سکے، نہ دکھائی دے، نہ کوئی اٹھائے اور نہ کوئی پڑھے، یہ قرآن کا احترام ہو رہا ہے۔ اور پھر اس قدر احترام کہ اس کے سائے میں دلہن رخصت ہوگی، لیکن اس کے احکامات کو نہ ماننا، اس قرآن کی تعلیمات کو نہ سمجھنا، نہ بچیوں کو سمجھانا، نہ بچوں کو سکھانا، یہ قرآن کے معاملے میں غلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے 2 قسم کے لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ کون بد نصیب ہیں؟ یہ ہے ظالم بادشاہ اور ہر وہ شخص جو غلو کرے اور غلو کے ذریعے دین سے خارج ہو جائے۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی 470 نمبر کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے غلو اور شرک سے محفوظ رکھے۔ پھر غلو کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔
کہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ احوا سے مراد من گھڑت خواہشات، بے اصل باتیں، بدعتیں، اور بدعتیں خواہشوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ انسان جب اپنی کسی خواہش کو دین بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی بدعت ایجاد کر لیتا ہے اور اس رسم پر دین کا ملمہ چڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد کر لیجئے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ تو یہ بھی تو غلو ہی ہے، یہ بھی دین میں اضافہ ہی ہے کہ کسی ایسے کام کو دین کا حصہ بنا دینا جو دین کا حصہ نہ ہو، یا کسی ایسے کام کو دین سے خارج کر دینا جس کا دین میں حکم ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور پھر فرمایا کہ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ یہاں بظاہر دونوں جملے ایک سے ہیں کہ وہ پہلے خود گمراہ ہوئے اور پھر سواء السبیل سے بھٹک گئے، ہیں تو بظاہر جملے ایک جیسے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہاں پہلے بھٹکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ گمراہ ہوئے، اور دوسرے سے مراد یہ ہے کہ وہ اب تک گمراہی پر جمے ہوئے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے بھٹکنے سے مراد ان کے عقیدے کا بگاڑ ہے اور دوسرے بھٹکنے سے مراد ان کا عملی بگاڑ ہے۔ اور قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ سے مراد یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جو پہلے سے گمراہ تھے، یعنی گمراہ لوگوں کی پیروی کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بت پرستی کے بھی اثرات ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے اور رسالت سے بڑھا دیا۔ جیسے آج ہمارے دور میں ہندو مسلم ہندوستان میں بہت سالوں اکٹھے رہے، تو ہندوؤں کی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں اس طرح رچ بس گئیں اور ان کی تو بہت ساری رسومات کو دین سمجھ لیا گیا، کیونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان رسم و رواج کی پیروی کرتے دیکھا تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی دین ہی ہے۔ تو قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، وہ پہلے کے گمراہ لوگوں کی پیروی میں گمراہ ہوئے اور پھر اوروں کو بھی گمراہ کیا اور گمراہی میں بھٹکتے چلے گئے اور راستہ سیدھا گم کر بیٹھے۔ پروردگار آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو شرک اور غلو کی بیماری سے بچا لیجیے، اور ان سارے سننے اور سنانے والوں کے غموں اور دکھوں کو راحت اور آسانی میں بدل دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا